قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی بالکل آغاز میں ہی قرآن پاک میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، جو غیب پر ایمان لائیں۔ جی سب سے پہلے تو یہ اتنی غلط انٹرپریٹیشن کی لوگوں نے کہ جو کوئی داڑھی پگڑی والے لوگ ہیں، کوئی ایمان پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جی ہدایت صرف ان کے پاس ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن میں آیا سورۃ البقرہ میں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہاں تو آگے پوری انسانیت۔ اب آ جائیں جو آیت آپ نے کوٹ کی کہ یہ ایمان والوں کے لیے، نہیں وہ ہے ہدی للمتقین، یہ صرف ان کے لیے جو پہلے ایمان لے کے آئے، باقی انسانوں نہیں صرف ان کے لیے نہیں، ہدی للمتقین ایمان تو بعد میں ذکر ہوا ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا ہے نا، تو وہیں سے آئے نا ہدی للمتقین، یہ ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جی یہی جو ڈر جاتے ہیں، جس طرح میں ڈر جاتا ہوں کہ ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے 6 ارب گنا درخت کو کیسے بن جاتا ہے، میں ڈر جاتا ہوں سوچ کے یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں یہ سوچ کے کہ ایک انڈے کو توڑ کے ہم اس سے اپنا ناشتہ تیار کرتے ہیں، لیکن وہی انڈا 22 دن کے لیے ایک خاص حالت میں مرغی کے نیچے یا مشین میں جاتا ہے تو اس میں سے ایک چوزا نکل آتا ہے، حالانکہ اس کے اندر جو لیس دار مادہ ہے اس کا کوئی دور دور تک لینا دینا ہی نہیں اس کی چونچ کے ساتھ، اس کے پروں کے ساتھ، اس کی ایروفائل سٹرکچر کے ساتھ۔ تو میں ڈر جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جادو ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر کہ مجھے یہ سارے کام کرنے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور سارے کام بڑی ہارمونی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ڈر جانے والوں کے لیے ہدی للمتقین، جو ڈر جائیں کہ یہ سب کچھ کسی کے بنانے سے بنا ہے اور اس نے مجھے بھی بنایا اور اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کیا، میری مرضی کے بغیر مجھے اس نے پیدا کر دیا۔ اگر میں نے اسے تلاش کر کے اس کے دامن میں پناہ نہ لی تو ابھی تک جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا بعد میں بھی کرے گا اور مجھے کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ سب سے پاورفل سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی وہ ہستی ہے۔ ہدی للمتقین ڈر جانے والوں کے لیے۔ آگے الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی وہ ہوتے ہیں جو بغیر دیکھے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سارے مانے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ جب نیوٹن نے وہ ایک سیب ہی گرتے ہوئے دیکھا تھا نا تو گریوٹی اسے کلک کر دی، اس نے وہ سارے خدائی قوانین، گریویٹیشنل فورس، پھر نیوٹنز کے لا، یہ سارے اس نے دریافت کیے۔ آئنسٹائن کا تو مقولہ کتنا زبردست ہے کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ اینڈ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، یعنی سائنس جو ہے وہ ریلیجن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور ریلیجن بغیر سائنس کے اندھا ہے، کیونکہ یہ آنکھیں جو آپ کو دکھاتی ہیں کہ سب کچھ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک خدا کا کانسیپٹ ہے۔ یہ کتابوں کا، باقی نماز، یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں۔ صحیح۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ایگزسٹنس آف گاڈ یہ اصل ایشو ہے۔ ونس گاڈ ایگزسٹ باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے۔ اوکے، لیکن جو آپ نے اس آیت کی تشریح کی، آپ کو یوں نہیں لگتا کہ یہ سادگی سے معاملہ آگے چلا گیا؟ ترجمے میں اگر ہم کریں تو اب اس کو جب تک اس آیت کی تشریح نہیں ہوگی تو یہ والا مطلب سمجھ نہیں آئے گا جو آپ نے بتایا۔ نہیں، مطلب تو آ گیا نا۔ جب دوسری آیت آ گئی ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی 2 نمبری کی لوگوں نے کہ ہدی للمتقین کر کے پوری امت کو گمراہ کیا انہوں نے، اور متقین سے مراد خود اپنے آپ کو لے لیا۔ اسی تو میں کہہ رہا ہوں انہیں ویٹیکن سٹی میں بٹھائیں، یہ ہے ظالم۔ یہ اگر اسلام کے لیے مخلص تھے ہدی للناس کیوں نہیں بتایا؟ آپ جیسا بندہ، کتنی عمر ہو چکی ہے آپ کی؟ 44 ہو کے، میں آلموسٹ 46 کا۔ 44 ایئرز کی ایج میں ایک انٹلیکچوئل بھی کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، اسے ہدی للناس کا نہیں پتا اس کے پیچھے مجرم کون ہے۔ ہدی للناس اگر رٹوایا جاتا کہ پوری انسانیت کے لیے، پھر تو لوگوں نے کہا تھا مولویو تسی سائڈ تے وہ، میرے لیے بھی قرآن میں ہدایت موجود ہے۔ انہوں نے ہدی للمتقین پھر اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرنی شروع کی، تو یہ انٹرپریٹیشن بچ جانی تھی اگر میں قرآن ترجمے سے پڑھتا، ہدی للناس تک بھی میں نے پہنچ جانا تھا۔ سورہ بقرہ میں ہی ہدی للمتقین ہے اور ہدی للناس بھی سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے۔ اور پھر میں نے آگے جانا تھا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے اس سے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، جو ڈرا ہوا ہے نا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا،
اور میں اکاؤنٹیبل ہوں, اس پلانٹ ارتھ پہ مجھے پٹ کیا. جو میں نے بات کی تھی دنیا میں ہر انسان یہ عقید, جو آپ نے وہ شروع میں ایک سوال پوچھا تھا وہ بیچ میں سکپ ہو گیا, کہ یہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ریلیجن میں بلیو کیے بغیر بھی اچھا انسان ہمارا مطلوب جی, وہ اچھے انسان اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے. وہ نیچر ان کی نیچر میں رکھا گیا ہے, وہ اللہ نے ہر انسان کی نیچر میں رکھا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بول. انہوں نے اپنی نیچر نہیں نا پرورٹڈ کی. اگر کوئی ایک دیندار آدمی اپنی نیچر پرورٹڈ کر لے گا تو دنیا میں تو وہ بہت اعلیٰ درجے کا ایک بزرگ سمجھا جائے گا, آخر میں اس کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی. اور میں ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں, میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ جنمی ہے. بالکل ان کی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر. کن لوگوں کی بات کریں جن کا عقیدہ نان مسلمز, ہاں ایتھیسٹ ہوں, کافر ہوں, جو بھی ہیں, ان کو گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی تھی اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن. ہاں دنیا میں جسے بات سمجھ آئی ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہے, ہم اسے ضرور یہ بتائیں گے, ان کو بھی بتائیں گے کہ ایک اللہ کا ماننا ضروری ہے, پیغمبر کا ماننا ضروری ہے. بتانے کے بعد ان کا معاملہ چھوڑ دیں گے اللہ کے سامنے, مر جائیں گے, ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے, آخرت کا فیصلہ اللہ کرے.